کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب یہ کہ میں نے دولت دیا ہے، دولت کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہو، دولت کو فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہو، اپنے اسٹیٹس کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنی دولت کو، اپنے مال کو فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہو۔ میں نے تم کو صحت دیا ہے، صحت کو، طاقت کو، توانائی کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا کی رغبتوں کے لیے، گناہوں کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یاد رکھنا، بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، میں نعمت دینے پر بھی قادر ہوں، نعمت چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے تم کو دے دیا، اب تم مالک ہو گئے، اب تم جو چاہے کرو، میں تم سے واپس نہیں لے سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں موت بھی دیتا ہوں، حیات بھی دیتا ہوں۔ میری شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا۔ کیسے؟ اس کی کوئی مثال، اس کا کوئی ایگزامپل؟ ہمارے علماء نے کہا کہ ہاں، اللہ پاک زندے کو مردے سے نکالتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انڈا کیا ہوتا ہے؟ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا۔ انڈے میں جان نہیں ہوتی، مردہ ہوتا ہے انڈا۔ اس انڈے میں سے اللہ تعالیٰ زندہ مرغی کے بچے کو نکالتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، خدا کی شان ہے کہ مردے انڈے کے اندر سے زندہ مرغی کو اللہ نے نکالا، اور اسی طرح زندے سے اللہ مردے کو نکالتا۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی کہ مرغی زندہ ہے لیکن اس کے جسم سے نکلنے والا انڈا جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندو میری جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانے والے بنو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ آج اللہ نے کچھ دیا ہے، اللہ نے کچھ بھی دنیا میں دیا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ۔ چاہے تمہارے پاس علم ہے، وقت ہے، فرصت ہے، موقع ہے، سانسیں چل رہی ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کے اندر ابھی طاقت توانائی باقی ہے، تمہارے پاس دولت ہے، عمارتیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے، خیر کے، نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، انہیں گناہوں کے کام میں استعمال نہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی غربت میں زندگی گزار رہا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا گھر میں، ایسے کئی لوگ ہیں گھر میں کھانے کے لیے چاول نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، زندگی گزارنے بڑی تنگ ہو چکی تھی، قریب تھا کہ انسان خودکشی کر لیتا، سوسائڈ کر لیتا، کتنی پریشانیوں میں ہو، لیکن اللہ نے کچھ ایسا کرم کیا کہ کبھی اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، دولت ملی، مال ملا، دنیا کے اسباب و ذرائع ملے، وہ ملنے کے بعد انسان خدا سے غافل ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے ایک ایک روپیے کو ترسا ہے، اب مجھے ایک ایک روپیہ اچھے کاموں میں خرچ کروں گا، نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کروں گا، لیکن انسان کے اندر اس کا نفس، اسے شیطان دولت آتے ہی ناچ گانے میں، بےہودہ کاموں میں، لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں انسان اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو خدا را
اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں تمہیں نعمت دیا ہوں تو نعمت چھین بھی لوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ شکر کرنے والے بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک انسان کی زندگی راحت میں ہو یا مصیبت میں ہو، ہمیشہ پوری زندگی امتحان کا موقع ہے، یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ اسے آزمائش ہی سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی